ہمارے اگلے اسپیکر سید عبداللہ طارق صاحب ہیں جو رامپور سے تشریف لائے ہیں۔ آپ ایک داعی، سماجی کارکن اور سماجی ہم آہنگی کے علمبردار ہیں۔ رامپور شہر کی تقیہ معمران کی مسجد میں 1998 سے جمعے کی امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ عالمی تنظیم برائے مذاہب اور علم کے فاؤنڈر ٹرسٹی ہیں۔ سید عبداللہ طارق صاحب نے 1996 سے 2007 تک IIM احمد آباد میں مختلف لیکچرز دیے ہیں۔ ایک طویل عرصے سے عبداللہ طارق صاحب کی تربیت کردہ رضاکاروں کی جماعت کلمہ الہی کی تبلیغ و تلقین کا کام بحسن و خوبی انجام دے رہی ہے۔ طارق صاحب اپنی نوعیت کے منفرد یعنی ایک یونیک ماہر قرآنیات ہیں۔ 1994 سے جاری آپ کا ہفتہ واری قرآنی درس کافی مقبول ہے۔ مختلف ادیان پر آپ کی درسترس منفرد انداز کی ہے، یعنی کمپیریٹیو ریلیجن کے آدمی ہیں اور ڈیفرنٹ ریلیجنس پہ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے سید عبداللہ طارق صاحب کی، کیونکہ آپ نے ان ریلیجنس کی معلومات دوسروں کے ترجموں سے حاصل کرنے کے بجائے اصل سورسز سے حاصل کی ہیں۔ ویدوں سے بائبل، گرو گرنتھ، اپنیشد، گیتا، سناتن دھرم کی کتابوں اور دیگر ریلیجنس پر کام کیے گئے کاموں کو بغیر پڑھا اور ان پر دسترس حاصل کی۔ سید عبداللہ طارق ملک اور بیرون ملک مختلف ریلیجنس کی تقریباً 75 سے زائد کانفرنسز اور سیمینارز میں بطور صدر یا بطور نمائندہ شرکت کر چکے ہیں۔ میں نہایت ادب کے ساتھ سید عبداللہ طارق صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ میں شروع کر رہا ہوں اپنے اس موضوع کو یہاں سے کہ قیامت کے بارے میں ہمارے جو تصورات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ اس دنیا کے بعد جب ایک دن خاتمہ ہو جائے گا تب واقع ہوگی، یقیناً ہوگی۔ لیکن ہمارے علماء کے جو اقوال آتے رہے ہیں، جو القیامت و قیامتان، قیامت صرف وہی نہیں ہوگی، دنیا کی بہت سی قیامتوں سے گزر کر وہ قیامت کبریٰ، اصل قیامت، بڑی قیامت واقع ہوگی۔ دنیا کے مقابلے میں قرآن جو لفظ لایا ہے وہ آخرہ ہے۔ آخرہ کہتے ہیں بعد کے دور کو، بعد میں آنے والا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مثلا میں صرف ایک حوالہ دے رہا ہوں قرآن کا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ تمہارے لیے اب جو دور چل رہا ہے یہ بعد میں آنے والا دور وہ بہتر ہوگا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، تمہاری آخرت بہتر ہوگی، تمہارے بعد میں جو اب مکی دور ہے اس کے بعد مدنی دور اس سے بہتر ہوگا۔ یہ کوئی میرا انٹرپریٹیشن نہیں ہے، تمام مفسرین یا تمام مترجمین نے یہی ترجمہ کیا ہے۔ تو یہ آخرت یہیں اسی دنیا کی آخرت، بعد میں آنے والا دور، اور اس دنیا کے بعد پھر آخرت آ رہی ہے جو اس دنیا سے گزر کر آئے گی۔ تو آخرت اصل میں وہ بھی مستقبل ہے۔ دنیا اور آخرت کا مطلب ہوا حال اور مستقبل۔ دنیا لفظی جو ہے اس کے معنی ہے قریب، جو ہے دنا یدنو اس کا مادہ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں قریب۔ دنیا وہ جس ہمارے بالکل قریب ہے، جہاں اس وقت ہے، آخرہ وہ جو بعد میں آنے والا دور ہے۔ یہاں اس دنیا میں بہت سی قیامتوں سے ہم گزر رہے ہیں، اور قیامت کے سلسلے میں وہ قیامت کبریٰ جو اصل قیامت بڑی ہوگی، جو واقع ہوگی، اس کے بارے میں قرآن نے جتنی باتیں، قرآن کے اندر جتنے بیانات ہیں وہ سب چھوٹے پیمانے پر یہاں ہماری نظروں کے سامنے سے گزر رہے ہیں، اور کچھ اور آگے آتے چلے جائیں گے۔ غیب شہادت بنتا چلا جائے گا، ہم دیکھ لیں گے ان چیزوں کو جو بتائی گئی ہیں وہاں پر چھوٹے پیمانے پر، یہاں پر جو آگے بڑے پیمانے پہ واقع ہوں گی۔ یوم تمور السماء مورا، زمین و آسمان میں ٹریفک وہ آج ہے، پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہو جانا، ڈائنامائٹ وہ آج ہیں۔ ہم یہ سمجھ نہیں رہے کہ اور یہ بڑھتا جا رہا ہے وہ دور قیامت کی طرف لگاتار، اور وہ مناظر جو ہیں وہ زیادہ حقیقی شکل میں ہمارے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں چھوٹے پیمانے پہ، جو جب واقع ہوں گے۔
میں ایک قیامت کی یہاں مثال دوں جو گزری. ایک 1984 میں 1984 میں بھوپال میں، وہاں بھوپال میں یونین کاربائڈ ایک گیس کی فیکٹری تھی، اس میں لیکیج ہو گئی، اور اس لیکیج کے اندر لوگ، وہاں عجیب و غریب حادثہ تھا. آپ میں سے بہت سے لوگ اس وقت تھے، یعنی سمجھدار تھے یا بڑے تھے، جن کے ذہنوں میں یہ بات ہوگی. 10,000 لوگ تو اسی وقت دین اینڈ دیر 1-2 دن کے اندر ختم ہو گئے. اور اس کے بعد بہت بڑی تعداد جو ہے پھر بات کو مرتی، سسک کر مرتی رہی، تقریباً 25,000 اور پھر بچے جو اس کے بعد پیدا ہوئے آئندہ 2 نسلوں کے اندر، وہ بچے عجیب و غریب، معذور بچے، اندھے بچے، انکیپیبل بچے، ان کی پیدائش ہوتی رہی. میں نے اس واقعے کا حوالہ اس وجہ سے دیا کہ میرے ذہن پہ نقش ہو گیا تھا تبھی سے یہ بات، جب میں نے یہ پڑھا تھا کہ مائیں اپنے چھوٹے بچوں کو گود سے پھینک کر بھاگیں. ہمارے ذہن میں تصور ہی نہیں تھا کہ ماں یہ کر سکتی ہے. ماں اپنی جان دے دے گی، کود جائے گی بچے کو کہیں سے نکالنے کے لیے. تو وہ قیامت کا منظر تھا پھر، کہ جہاں تکلیف ایسی ناقابل برداشت تھی کہ کسی کو اپنا ہوش نہیں تھا. ماں کو اپنا ہوش ختم ہو گیا، ہوش ذرا سا باقی رہتا تو وہ بچے کے لیے جان دے دیتی. تو ماؤں نے اپنی دودھ پیتے بچے کو گود سے پھینک دیا، انہیں ہوش نہیں تھا، اور بھاگی. وہ جلن جو تھی، جو تکلیف تھی اس کی. یہ بہت جلدی میں گزر رہا ہوں اس وقت کے کچھ فوٹوز. یہ بچے جو بات کو پیدا ہوتے رہے لگاتار. یہ ہے قیامت جس کا ذکر کیا تھا قرآن نے، یوم لا ینفع مال ولا بنون. مال کام نہیں آئے گا، اولادیں کام نہیں آئیں گی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امہ و ابیہ، اور اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، و صاحبتہ و بنیہ، باپ سے، اپنے بیٹوں سے. تو یہ تھا وہ منظر جو یہاں پر بھی گزرا. یہ جیسے میں نے قیامت کو آپ کو بتایا، یہ قیامتیں ہیں یہاں پر آگے آنے والی، جو یہاں کا مستقبل ہے. جیسے اس قیامت میں جو کچھ ہوگا وہ آپ تیار کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، جو آپ کے ساتھ ہوگا، جو ہمارے ساتھ ہوگا، ہم تیار کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے. ایسے ہی آگے جو دنیا کے اندر جو یہ دور چلتا ہے، آگے آتا جا رہا ہے قیامت کا دور، اس میں بھی جو کچھ سامنے اس وقت ہے وہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے، اور اس وقت ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہم اپنے ہاتھوں سے تیار کریں گے. یہ موضوع اسی سے متعلق ہے پیرنٹنگ کا، کہ وہ دور اس وقت بھی ہے، اور وہ دور ابھی ہم نہیں سنبھلے تو اب بھی یہ دور موجود ہے. کہ یہ اولڈ ایج ہوم کیوں بن گئے، کہ جہاں ماں باپ بوڑھے ہوئے تو وہاں داخل کرا دیا. انہیں اس کی برداشت نہیں کہ ساتھ میں رہ سکیں. بڑے عجیب بڑے دل کو ہلا دے لینے والے واقعات بعض میرے علم میں ہیں، جو میں نے پڑھے ہیں، میرے جاننے والوں نے مجھے بتائے ہیں. انہیں تو جانے دیں. وہ جو بڑے فرما بردار بچے ہیں، والدین کا بڑا احترام کرنے والے، انہوں نے دوسرے بھائیوں سے الگ لے کے ماں کو، والد کو، والدہ کو گھر میں اپنے رکھا، ان کے لیے بڑا اچھا انتظام کر دیا. ان کے پاس رکنے کی فرصت نہیں ہے. بس اتنا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ذرا سا ساتھ بیٹھ جائیں، کچھ 2-4 باتیں کر لیں ہم سے. سب کچھ تو انتظام کر دیا آپ کے لیے. اب جا رہے ہیں تو کہیں جا رہے، باہر جاتے وقت خالی ہمیں کہتے چلے جائیں کہ ہمیں وہاں جانا تھا. اب تو وہ اسٹیج بھی نہیں ہے کہ وہ منع کریں آپ کو کہ ہاں جاؤ بیٹے، دعا دے دیں گے. اس کی بھی فرصت نہیں ہے، وقت نہیں ہے ان کو دینے کے لیے، ذرا سا بھی وقت نہیں ہے. تو اب یہ ہیں وہ جو بہت خدمت کرنے والے لوگ ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں آپ کو. وہ دل ہلا دینے والے واقعات یہاں بیان نہیں کر رہا. یہ نفسا نفسی کا عالم جو آ گیا، کہ جہاں ہماری اپنی سیلفشنس اور لائف ہم اپنی کیسے گزاریں ہماری زندگی کی. یہ ذمہ دار پیرنٹس ہوتے ہیں. آپ اپنی نسل جیسی لے کر آگے جائیں گے، وہ نسل آپ کو وہی پے بیک کرے گی، وہی واپس ملے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ
اس دن ہر شخص جو ہے وہ بالکل نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو صرف اپنی پڑی ہوگی. اور یہ قرآن نے ایک بڑا اہم اصول دیا ہے کہ اب وہ بھی اسی موضوع سے متعلق جہاں سے میں بات شروع کر رہا ہوں، تمہیز سمجھ لیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. عام ترجمہ تو ہم لوگ یہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی، کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی چیزوں کو نہ بدل لیں جو ان کے پاس ہیں. ایک لفظ اس میں آیا ہے نا، انفسہم، انفس نفس کی جمع. جب تو تصور ہی نہیں تھا، سوچ بھی کوئی نہیں سکتا تھا. ابھی 150 سال پہلے 200 سال پہلے تو لفظ نفسیات شروع ہوا ہے، سائیکالوجی، سائیکی. اس پر اور اندر جائیے آیت کے اندر، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ اپنی نفسیات کو نہیں بدل لیں، جو ان کے انفس میں ہے، جو ان کے نفوس میں ہے، جب تک اس میں تبدیلی نہیں آئے گی، قوم کی باہر کی حالت میں تبدیلی نہیں آئے گی. پہلے انٹرنل چینج آئے گا، سوچنے کے انداز بدلے گا، اس کے بعد آؤٹر ورلڈ میں کوئی چینج آئے گا. بہت بڑا زبردست، بڑا اہم اصول دیا 1400 سال پہلے. یہ تو سائیکالوجی ہی ہماری نفسیات، علم نفسیات جو ہے وہ تو ابھی ماڈرن دین ہے. قرآن نے جس نفس کا ذکر کیا تھا، اور جس نفس کی اصلاح کا ذکر کیا تھا، اور جس نفس کی تربیت کا ذکر کیا تھا، اس کو تو لوگ ایک الگ سبجیکٹ کے طور پہ تو جانتے ہی نہیں تھے. حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جب تک تغیر نہیں آئے گا، جب تک چینج نہیں آئے گا، ان کی سائیکی میں، ان کی نفسیات میں چینج نہیں آئے گا، باہر کی دنیا میں تبدیلی نہیں آئے گی. دیکھ، پوری قوم کی ایک نسل وہ تیار کرنی ہے جہاں پوری قوم کی سوچنے کا انداز ابھی بدلے گا، پھر وہ نسل تیار ہو سکے گی. اس کے لیے بہت کچھ کرنا ہے. ہمارے یہاں پیرنٹنگ کی جب بات آتی ہے، بچوں کی تربیت بڑا اہم موضوع ہوتا ہے. جگہ جگہ اس کے اوپر ظاہر کتابیں ہیں، بڑی ضخیم کتابیں ہیں، اس کے ماہرین ہیں. قرآن کریم بچوں کی بات کرتا ہے، یا بچوں کی تربیت کی بات کرتا ہے بچوں کی پیدائش سے پہلے سے. میرے پاس آتے ہیں بہت سے پیرنٹس، آتے ہیں بچوں کو اپنے لے کے آتے ہیں کہ سب بتائیے کیا کریں، یہ ہے، ایسی ہے. یہ ہم کتنے ہی لے جانا چاہتے ہیں، کسی اجتماع میں کہتے ہیں، سنتے نہیں، مان کے نہیں دیتے، ان کی دلچسپی نہیں ہے. پھر آتے ہیں کہتے ہیں اچھا یہ بتائیے اب اس نے اب یہ 10th نواں پاس 9th کلاس پاس کر لی، اسے کہاں ایڈمٹ کرائیں. تو انہیں کیا مشورہ دوں میں، وہ کیا بتاؤں. میں کہتا ہوں کہ یہ تم نے اب تمہارے پاس تو بہت تھوڑا سا وقت بچا ہے. یہ اس وقت سوچنے کی باتیں تھی کہ کیا کریں ان کے لیے. یہ کہنا نہیں مانتے، یہ باغی ہو گئے، ان کے اندر ایسی ضد ہے. یہ اب بتائیں تمہیں کہ کیا کرنا ہے. یہ تو بنا چکے، آپ کو جو کچھ بنانا تھا، اب تو مولڈ ہے، وہ تو ٹوٹ جائے گا. جس وقت مولڈنگ ہو رہی تھی، یہ اس وقت سوچنے کی باتیں تھیں. بہرحال آگے تھوڑی بہت اس کے اندر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کیا جا سکتا ہے. لیکن قرآن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، اور یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن جو بات وہ لیتا ہے ابتدا سے، ایون بیفور پریگننسی. دیکھیے مثالیں رکھتا ہوں میں آپ کے سامنے، تو تصور ہی نہیں ہمارے یہاں. بیفور پریگننسی کچھ جو قصے ہمیں سنائے، کہانیاں، واقعات قرآن نے، پچھلے انبیاء کے ہوں یا پچھلے قوموں کو، قصہ گوئی کی چیزیں تھوڑی ہیں. ابھی قصص کی اور قصہ گوئی کی بھی باتیں ڈاکٹر عقیل نے رکھی تھی. قرآن نے تو وہ واقعات کسی مقصد سے رکھے ہیں نا سامنے، یا صرف آپ کو کوئی جنرل نالج دینی تھی پچھلی ہسٹری کی کچھ. تو ہر چیز کے اندر، ایک ایک لفظ کے اندر کچھ ہے. میں یہ آیت کا ایک ذرا سا حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس کا پس منظر بتا دوں. حضرت مریم بہت چھوٹی سی تھیں، بچی، مقدس میں رہتی تھی، بیت المقدس میں. حضرت زکریا نبی وقت ان کے سرپرست تھے، ان کو ہی سب کچھ پرووائڈ کرنا تھا. اب وہ جب کبھی ان کے پاس آتے تھے تو جو چیزیں ان کو نصیب نہیں تھی، ان کے پاس نہیں تھی، مریم کے پاس کھانے پینے کی وہ رکھی ہوتی تھی. لیکن بڑی مشہور ہو گئی، بہت دور دور تک مشہور ہو گئی تھی اتنی سی بچی یہاں پر. اور کیسی ان کی فہم و فراست اور ان کی حکمت اور ان کی جو باتیں تھی اور نیکی، بڑی دور دور تک مشہور تھا. لوگ ملنے آتے تھے بہت دور دور سے، ظاہر ہے دور دور سے آتے تھے، تحفے تحائف بھی لاتے تھے. وہ چیزیں جو وہاں نہیں ملتی تھیں وہ لے کر آتے تھے، جو حضرت زکریا کو اپنے یہاں نہیں ملتی ہیں. سرپرست وہ تھے، ان کے پاس وہ چیزیں تھیں جو حضرت زکریا کو خود نہیں ملتی تھیں. اور انہیں پوچھا آ کر، ہنالک دعا زکریا،
ان سے پوچھا مریم یہ کہاں سے آ گئیں؟ مریم نے کہا بہت سمپل سا جواب بچی کا، بہت چھوٹی سی بچی کا، قالت کہا کہ ہوا من عند اللہ، آتا کہاں سے؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ تو اللہ نے بھیجا ہے، جواب اس بات کا یہ تھا کہ یہ اللہ نے دیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے ہمارے پاس۔ یہ اس لیے میں نے یہ اس آیت کا ذکر کیا، اور ابھی اس کے اندر جو اصل بات پیرنٹنگ سے متعلق ہے وہ بات کو، یہ دعا کی قبولیابی کے اوقات ہوتے ہیں جنہیں آپ مس کر دیتے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا نے فوراً ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے۔ اس وقت کوئی وقت ایسا دیکھیں، کوئی لمحہ آپ کی زندگی میں ایسا آئے، اور بہت ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں، آپ اسے مس کر دیتے ہیں، جہاں بے پناہ احساس ہو اللہ کی قدرت کا، وہ دعا کی قبولیابی کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت زکریا نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، بڑھاپے میں، اولاد نہیں تھی اب تک، زندگی بھر دعا کرتے رہے ہوں گے، نبی تھے، اس وقت کی دعا قبول ہوئی کہ اللہ کی قدرت میرے پاس نہیں ہے اور میں ہی پرووائڈر ہوں، اور اس بچی کے پاس وہ سب کچھ اللہ بھیج دیتا ہے جو یہاں جو مجھے دینا ہی نہیں پڑتا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ میں اولاد کے سلسلے میں آپ کو کر رہا ہوں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ دعا کی بات کہ جس وقت یہ احساس ہو اللہ کی قدرت کا، کبھی بے پناہ قدرت کا جب احساس ہو، اس لیے کہ اس وقت اللہ کو واقعی وہ وقت ہوتا ہے جس وقت آپ قریب محسوس کرتے ہیں۔ ابھی تو ہاتھ اٹھا کے لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، پوری امت کی دعائیں کام آئیں، بیت المقدس آزاد ہوا 1967 سے آج تک، ایک بھی نیک نہیں بچا کیا؟ نیک تو بہت ہیں، تو پھر وہ دعائیں کرنی بھی چھوڑ دیں اب کہ اللہ ہمارے قبضے میں دے دے اور ہمیں دے دے۔ تو جس وقت یہ احساس جو ہے یہ نکل گیا، کس سے کہہ رہے ہیں؟ ہوا میں کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہر جگہ ہے، ہم دعا مانگ رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں، کسی ایسے ویرانے سے گزر رہے ہیں آپ، گھپ اندھیرا، بالکل ویران، دور تک سناٹا، بستی میں کوئی نہیں اور جنگل، بیچ میں سے ایک پگڈنڈی جا رہی ہے، جاتے وقت بتا دیا گیا، کہہ دیا گیا ڈرنا مت، گارڈز چل رہے ہیں کور کیے ہوئے، کوئی خطرے کی بات نہیں، آرام سے نکل گئے، ڈر نہیں لگا، گارڈز بھیجے ہی نہیں تھے اور ڈر نہیں لگا، اس لیے کہ احساس یہ تھا کہ گارڈز چل رہے ہیں۔ اور اگر اسی ویرانے سے نکل کر جا رہے ہوں تو بتایا نہیں گیا گارڈز چل رہے ہیں ساتھ میں کہ کوئی نقصان نہیں پہنچ جائے، اور بتایا نہیں گیا، معلوم نہیں تھا، سمجھ نہیں کہ اکیلے جا رہے ہیں تو ہر لمحے ڈر رہے ہیں۔ یہ احساس سے ہوتا ہے، گارڈز کی موجودگی سے کچھ نہیں ہوا، ان کی موجودگی کا جب احساس تھا تو ڈر نہیں ہوا، ان کی موجودگی کا جب احساس نہیں تھا تو ڈر لگا۔ اللہ تو ہے ہر جگہ، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں نہیں ہے آپ کے ساتھ میں، شہرک سے زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ساتھ کا احساس نہیں ہے۔ نماز میں ملاقات ہوتی ہے آپ میں سے کسی کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا تھا کہ میں معراج سے آیا ہوں، یہ لے کر آیا ہوں، تمہاری بھی ہوگی معراج، کتنے لوگوں کی ہوتی ہے؟ ملاقات نہیں ہوئی تو مانگتے کیا ہیں اور کس سے مانگتے ہیں؟ تو یہ اوقات ہوتے ہیں، میں اس موضوع پر نہیں جانا چاہ رہا آگے زیادہ، دعا کے قبولیابی کے بہت سے اوقات پہ جس وقت آپ کو یہ احساس ہو، اللہ کی نزدیکی کا احساس ہو، اس وقت مانگیے۔ حضرت زکریا نے اس وقت مانگا، نبی وقت تھے، قدرت اللہ کی دیکھی اس بچی کے اندر، اور ہاتھ اٹھائے، قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، آگے اے میرے رب، اولاد مانگی لیکن خالی ذریت نہیں مانگی، خالی اولاد نہیں مانگی، یہ ہے اہم بات۔ ذریۃ طیبہ، خالی اولاد نہیں، پاکیزہ اولاد چاہیے، پاک اولاد چاہیے۔ اولاد تو جہنم بنا دیتی ہے، اولاد کی وجہ سے تو قیامت سے گزرنا پڑے گا آگے، تو کہا کہ طیب اولاد چاہیے۔ اور پھر اللہ نے اس دعا کو قبول کیا، اس وقت کی دعا تھی، قبولیابی کی، نبی وقت نے مانگی تھی اور صالح اولاد مانگی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، اور پھر ہم نے انہیں حکمت عطا کی، بچپن سے، کم عمری سے حکمت عطا کی۔ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، اپنی دعائیں مانگے، اس لفظ کو لے لیجیے گا، اس کا کوئی ٹرانسلیشن ہی نہیں ہے کسی اور لینگویج میں دنیا کی، لدنا۔ جب دعائیں مانگے تو بس صرف ایک لفظ یاد کر لیے، من لدن کا، آپ بالکل پرسنل، آپ کے انٹرفیرنس سے، آپ کی مداخلت سے، آپ کے پرسنل پاس سے، یہ باقی اسباب کے تھرو بھی نہیں۔ تو حنانم من لدنا، پھر اللہ فرمایا کہ اپنے پاس سے، اپنے خاص اپنے پاس سے عطا فرمایا،
ان کو رحم دلی عطا فرمائی، ان کو نرم دلی عطا فرمائی۔ یہ نرم دلی تو ختم ہو گئی بچوں میں، کن کن چیزوں کی وجہ سے ختم ہوگی ہم ابھی میں رکھوں گا آگے کچھ۔ جب رومن ایریناس دکھائیں گے آپ انہیں، وہ دیکھ رہے ہیں فائٹنگ، کوئی برا پروگرام نہیں کہہ رہے ہیں، اس میں تو کوئی فحش باتیں نہیں، اب تو خیر وہ بھی ہیں۔ اب وہ کسی کی ناک ٹوٹ گئی، کسی کی آنکھ پھٹ گئی، منہ سے خون بہ رہا ہے، کوئی کسی کو لے کر جا رہا ہے، لوگ ہنس رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں پورے اسٹیڈیم کے اندر۔ وہ جو پرانے روم کے اندر ہوا کرتا تھا کہ جب وہ جانوروں سے لڑایا کرتے تھے اور شیروں سے، اور پھر جب اس کے چتھڑے اڑ جاتے تھے تو لوگ تالیاں بجاتے تھے، یہاں چتھڑے انسان کے اڑا دیتا ہے، تالیاں بجاتے ہیں۔ وہ رحم دل ہوں گے بچے، ان کے اندر تو بے پناہ سختی جو ہے وہ اسی وقت سے آ جائے گی، کسی طرح کا رحم کا تو کوئی جذبہ بچے گا نہیں چھوٹے سے بچوں سے۔ یہ اہم بات تھی ان کا، حضرت زکریا کے بارے میں بتایا، وحرانم من لدنا و زکات، ان کو اپنے پاس سے نرم دل بنایا، اور زکات بہت سے معنی اس لفظ کے، پاکیزگی، خود سے ایوالو کرنا کہ وہ آگے ارتقاء ان کا ہوتا چلا جائے۔ وہ برم بوالدی، ایسا بچہ دیا جو والدین کے لیے ہر طرح سے والدین کے آگے جھکنے والا ہو، نیکی کرنے والا ہو۔ ولم یکن جبارا عصیا، جبر کرنے والا نہیں ہو، سرکش نہیں ہو، نافرمان نہیں ہو۔ تو یہ تو جس وقت اولاد کی خواہش پیدا ہوئی تھی اس وقت تصور کے اندر یہ نہیں تھا کہ دنیا کو فتح کرنے والا ہو، بڑا ڈاکٹر ہو، بڑا انجینئر ہو، IAS ہو، بچہ ایسا ہو دنیا میں دھوم مچا دے، تب ایک پاکیزہ اولاد اللہ دے دینا۔ یہ تمنا کتنے لوگوں کی ہوتی ہے؟ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ ہمارے تو بڑے کہتے چلے آئے تھے، قرآن تو کہہ رہا ہے، آپ کو مثالیں دے رہا ہے، یہ تو اب ہمیں معلوم ہو کہ انوائرمنٹ کا اثر پڑتا ہے، بچے کی جینز بدلتی ہیں۔ یہ بالکل ابھی تازہ ترین بات ہے کہ بچے کی جینز کے اوپر، جینز کا بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ جہاں بیسک ٹریٹس، بنیادی صفات بچے کی ہوتی ہیں جینز، وہ تو ماں باپ سے، پیرنٹ سے آگے جاتی ہیں، لیکن ان جینز کے اندر چینجز آتے ہیں انوائرمنٹ سے۔ یہ انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے۔ میں نے بھی باپ کی بات کی، ماں کی بات، اس کے بعد اگلا نمبر آ رہا ہے پریگننسی کے دوران۔ یہ بھی بتاتے ہیں، نہیں تو آپ معلوم ہے بڑے بتاتے چلے آئے ہیں، بڑی بوڑھیاں بتاتی چلی آئی ہیں کہ اچھی اچھی تصویریں لگی ہوں، وہاں پر کوئی بھیانک چیزیں نہیں ہوں، کہیں اچانک غصہ نہیں آ جائے۔ یہ سب تربیت تو یہ ہمارے سب دیتے چلے آ رہے تھے، یہ تو ہمیں اب بتایا جا رہا ہے کہ جینز چینج ہوتی ہیں اس سے، انوائرمنٹ سے۔ لیکن بس اتنی باتیں تو ذہن میں ہوتی ہے نا، بچہ ہیلدی ہو، مسکراتا ہوا ہو تو مسکراتے ہوئے چہرے وہاں پر لگائیں۔ آپ اپنے لیے بچے کو کیا دے رہے ہیں، اور آگے کی نسل کے لیے کیا دے رہے ہیں، اور امت کے لیے بچے کو کیا دے رہے ہیں؟ کتنی ماؤں کے دلوں کے اندر کیا کیا تمنائیں ہیں بچے کے لیے کہ ہمارا بچہ کیا بن جائے۔ دیکھیے ایک مثال رکھ رہا ہوں قرآن کی۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، حضرت مریم کی والدہ، انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میرا بچہ آگے جو ہونے والا ہے، پریگننسی کے بعد، پریگننٹ ہوتے ہی ان کی جو تمنا تھی وہ کیا تھی؟ سب طرف سے آزاد کر کے آپ کے حوالے، محررن، ہر ایک سے آزاد کر کے اس بچے کو میں نے آپ کے حوالے کیا، جو بھی آنے والا ہے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ بچہ ہے یا بچی ہے۔ فتقبل منی، اسے قبول کر لیجئے۔ اسے کہتے ہیں توکل۔ یہ توکل لفظ جو ہے نا، وکیل، یہ اسی سے بنا ہے، وکل، وکیل۔ وکیل کے لیے کیا کرتے ہیں آپ نے اپنا سب کچھ حوالے کر دیا، اب وہ جیسا چاہے آپ کا کیس لڑائے۔ ہاں کچھ آپ کو وکیل نے بھی کچھ چیزیں دی ہیں کہ ان کن چیزوں کو آپ پورا کر دیں، پرووائڈ کر دیں، تب کیس چلے گا آگے، پھر آگے وکیل پلیڈ کرے گا۔ تو یہ توکل کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب میں نے تو اسی جگہ سے آپ کے حوالے کر دیا، اب کیس میں شروع میں بھی کچھ نہیں ہے میرے پاس دینے کو، سب سے اپنے آپ سے پرسنل اٹیچمنٹ بھی چھوڑ کے آپ کے حوالے، میری جو آئندہ آنے والی اولاد ہے، فتقبل منی، اسے قبول کر لیجئے، انک انت السمیع العلیم، آپ سنتے بھی ہیں، آپ جانتے بھی ہیں۔ اور فلما وضعتھا، اور پھر اس کے بعد جب ان کی پیدائش ہوئی، میں نے درمیان کے حصے چھوڑ دیے، ایک متعلقہ حصہ لیا آگے کہ حضرت مریم نے جو کچھ کہا، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، آگے آپ کے حوالے کیا تھا نا، اب شیطان سے بچانا بھی آپ ہی کا کام ہے، وکیل آپ ہی ہو گئے تھے، آپ کے حوالے کر دیا تھا، میرا تو اس کے اندر کچھ بچا نہیں، بچہ پہلے آپ کو دے چکی تھی، تو اب اس کو شیطان سے بچا کر بھی آپ لے کے جائیں گے۔ کتنی ماؤں کی تمنائیں ہوتی ہیں بچے کے احساس کے ساتھ ماں کا ہر دن گزرتا ہے کہ بچہ کیسا ہو، خوبصورت ہو، بڑا ہو،
دنیا میں کتنا کامیاب ہو، کیسے کیسے تمنائیں ہوتی ہیں، تمنائیں یہ تھیں. اور پھر پیدائش کے بعد سب سے پہلی بات یہ تھی کہ اس کو شیطان سے بچانا بھی آپ ہی کا کام ہے. کوئی اور چیز نہیں مانگی تھی انہوں نے. تو اسے مانگیں گے جب، یہ تو وعدہ ہے اللہ کا، تم مانگو دین مانگو تو یہ تمہیں دین کا تو ایک حصہ ہے دنیا. دین مانگو کہ دنیا ملے گی، اس لیے کہ دنیا اس کا پارٹ ہے، اس سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. تو انہوں نے مانگا تھا، حضرت مریم آئیں. بڑے حسین الفاظ ہیں، فتقبلھا ربھا بقبول حسن. بڑی حسن کے ساتھ میں قبول کیا اس دعا کو، اس ان کے انداز کو، اس سپرد کر دینے کو کہ آپ کے حوالے کر دیا. وَأَنبَتَھا نَبَاتًا حَسَنًا. یہ بچہ یہ پودا بالکل نیچے سے جب پھوٹتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک سے آگے حسین سے حسین تر ہوتا چلا جائے ہر انداز کے اندر، اس کی پرورش. پھر ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا. یہ مریم آئی اس طریقے سے دنیا میں. حضرت زکریہ کو ان کا کفیل بنایا، وَكَفَّلَھا زکریا، سرپرست بنایا. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، یہ وہ حصہ ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ جب جب زکریا کبھی آتے تھے اس جگہ پہ، اس محراب، اس حصے کے اندر جہاں مقدس کے اندر حضرت مریم ہوتی تھی، وجد عندہا رزقا، ان کے پاس رزق موجود ہوتا تھا. قال یا مریم انا لک ھذا، مریم کہاں سے آتا ہے تمہارے پاس؟ قالت ہوا من عند اللہ. تو پھر یہ تو میں نے اس لیے واپس دہرایا اس کو کہ یہ تھا مریم کا کیریکٹر کہ بچپن سے کہ یہ چیز یہ تصور میں آتی تھی. اب میں کیا کروں، مجھے آپ کے فیڈ بیک کی وجہ سے، جو پچھلے سال کا فیڈ بیک تھا وہ جو مجھ تک پہنچا، اس میں مجھ سے یہ کہا گیا کہ غیر مسلموں کی مثالیں نہ دوں، میں نہیں دوں گا. میں کیا کروں کہ نہیں دے رہا. دقت یہ ہے کہ ہمارے پاس روشنی کے مینار جتنے ہیں وہ سب ماضی میں ہیں، گزر گئے. ان کی مثالیں تو لا سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا تھا، اور یہاں بھرے پڑے ہیں جگہ جگہ. آپ لوگ نہیں جانتے اس لیے کہ کٹے میں میرے رابطے، وہاں سے مثالیں دیتا آپ کو میں کہ کیا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے. وہ چیزیں کر رہے ہیں جو قرآن نے بتائی ہیں. بہرحال نہیں دے رہا میں. تو انہوں نے، مریم بچی ہیں، انہوں نے یہ جواب دیا. یہ جواب میں نے سنے ان کے. ان کا کس نے دیا؟ مریم کہاں سے ہے؟ ان کا اللہ نے دیا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. تم لوگوں کا حساب کام نہیں آتا، تمہاری کیلکولیشنز کام نہیں آتی، کہاں سے اللہ دے دیتا ہے جب وہ دینا چاہتا ہے. تو یہ تھا پیدائش کے دنوں میں، تربیت وہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ 50% سے زیادہ تو ہو چکی. وہاں پر کتنی مائیں ایسی ہیں کہ جو اب آگے سے رکھیں خیال کہ مائیں اللہ کے حوالے کریں. ان کی تمنائیں بچے کے لیے کیا ہیں، وہ ان تمناؤں کا اثرات پڑتے ہیں بچے کے اوپر. بچے کی جینز کے اندر چینجز آتے ہیں. تو تربیت تو وہاں سے شروع ہو رہی ہے. ہم کہتے ہیں اتنا بڑا ہو گیا بچہ، بتائیے اب اس کو کیا کریں. دودھ پیتے زمانے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑائے جا کر، اللہ کا حکم تھا اپنی شریک حیات کو، اور اس وقت تک اکلوتے بیٹے تھے، دودھ پیتے بچے نوزائیدہ اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام. اللہ کا حکم تھا اس ویرانے میں چھوڑائے جہاں گھاس کا تنکا بھی نہیں تھا، پانی کا قطرہ بھی نہیں تھا، اور چھوڑ کر واپس چل دیا. اللہ کا حکم تھا. اللہ سے دعا دیکھیے گا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. میں نے اپنی ذریت کو صرف اولاد کو نہیں، یہ تو ایک ہی تھی نا. ابھی حضرت اسحاق پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ بھی 80-84 سال کی عمر میں پیدا ہوئے حضرت اسماعیل. اب ذریت، نسل کو، یہ ہے توکل، یہ اللہ پہ کہ میں اور آگے آ سکتی ہے اولاد. یہ تو یہ پہلی ہوئی تھی کہ میں اپنی نسل کو یہاں بسا دیا ہے. میں نے کیا کہہ رہے ہیں، بسایا ہے. اسکنتو، یہاں بسایا ہے. یہ بسانا تھا جہاں چھوڑ کر آئے تھے، جہاں تنکا بھی نہیں تھا. اللہ نے اگر یہ حکم دیا ہے جو چتڑے اڑانے کے لیے تھوڑی دیا ہے. اچھا، یہاں چھوڑایا بواد غیر ذی زرع، جہاں کچھ نہیں اگتا، عند بیتک المحرم، تیرے پاکیزہ حرمت والے گھر کے پاس. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب، ہمارے آگے اس سے پہلے کی دعاؤں میں سب میں میرے رب تھا، اس لیے کہ اپنی اولاد کی بات ہو رہی تھی. پیدا ہونے والی یہاں 3 ہیں، بیوی بھی ہے، بچہ بھی ہے. اے ہمارے رب، اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ صلاۃ قائم کریں گے، نماز پڑھیں گے. یہ صلاۃ کا قیام، یہ صلاۃ کیا وہاں شام میں نہیں کر سکتے تھے صلاۃ کا قیام؟ اس کے لیے یہاں ڈالنا تھا لا کر کہ یہاں پر اس لیے ڈال کر جا رہا ہوں کہ یہ صلاۃ قائم کریں گے. یہ تو وہیں ملک شام میں کرتے، صلاۃ بہت اچھی قائم کرتے. تو صلاۃ صرف یہ نماز نہیں ہے، نماز اس کا ایک حصہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں
جو ہماری زبان کے اندر آ گیا ہے. صلاۃ تو ایک پورا نظام ہے، اس کا ایک حصہ، تربیت کا لازمی حصہ، سب سے اسینشل حصہ وہ ہے جسے ہم نماز کہتے ہیں. کہا کہ یہ یہاں پر آپ کا گھر ہے، آپ کے پاکیزہ گھر کے پاس، یہاں سے وہ نظام اٹھے گا جس کے لیے ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ذریت میری چلے گی. اس بات کا اللہ کی طرف سے انہیں یقین ہے، ابھی بتایا نہیں گیا، اولاد کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو یہ تھی تمنا ان کی کہ یہاں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں تاکہ یہ اس نظام کو قائم کرے جو اس مرکز کے اوپر، جو دین کے مرکز کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہاں سے جو نظام برپا ہوگا اس نظام کے قیام کی بنیادیں رکھ کر جا رہا ہوں میں اپنی نسل کو چھوڑ کر یہاں پر. آپ یہاں پہ ہمارے رب. تمنائیں یہ ہیں، بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کی پرواہ نہیں کہ کھائیں گے کیا، تو جب اللہ نے کہا چھوڑ کر آؤ تو پھر کھائیں گے. اور آگے کی دعا دیکھیے، دعا کا اگلا حصہ، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. دور دور تک جہاں پر صرف سناٹا ہے، ویرانہ ہے، ریگستان، وہاں کوئی آئے گا کیسے؟ انہیں معلوم تھا آئیں گے، انہیں یقین تھا آئیں گے لوگ. یہ اللہ نے ایسی تھوڑی چھوڑ دیا. یہاں پر کہا کہ جب لوگ آئیں گے پر، وہاں تو یہ نہیں کہا جب لوگ آئیں گے، کہا لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف سے ایسی الفت ڈال دیجیے گا کہ دل ان کے اوپر مائل ہو، ایسا ان کے دل میں ڈال دیجیے گا. یہ بھی یقین تھا کہ لوگ بھی آئیں گے یہاں پر. دعا یہ تھی کہ ان کے دل ان کی طرف مائل ہو جائے، اس لیے کہ انہیں تو وہ نظام قائم کرنا ہے نا وہاں سے، اس جگہ سے. اب اس کے بعد پھر یہ آ رہا ہے وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھر روزی کا اچھا انتظام کیجیے، بہت اچھی روزی کا پھل ہو ان کی روزی کے لیے. آج شہر کے اندر دنیا کے ہر حصے کے پھل ملتے ہیں، وہاں ایک بھی پیدا نہیں ہوتا. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ایک ایک لفظ کے اندر باتیں ہیں. میں تو آگے پھر ایک ایک لفظ کی زیادہ تشریح یہاں پر کرنے کی گنجائش نہیں. لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، یہ سب کچھ مانگا ہے. یہ چیزیں مانگتے نہیں ہیں آپ لوگ، پیرنٹس نہیں مانگتے، باپ نہیں مانگتے، مائیں نہیں مانگتے. شکر گزار ہوں وہ اس بات کے اوپر، اس لیے کہ لوگ بھی آ جائیں گے، کھانا پینا بھی ہو جائے گا، لیکن اس میں بھول نہ جائیں. بچہ جو ہے وہ، آپ کی تو تمنا یہ ہوتی کہ بڑے اونچے مقام پر کسی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ کے اوپر چلا جائے، کہیں منسٹر بن جائے، کہیں ایڈمنسٹریٹر ہو جائے کسی جگہ کا، ڈائریکٹر بن جائے، اچھی کمپنیز چلائے، اچھا بزنس مین. جب اسے نعمتیں ملیں تو شکر گزار ہو، شکر کرنے والا ہو. بہت کچھ مانگ لیا، اللہ کا وعدہ ہے وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ، اللہ نے یہ اذن عام کر دیا ہے، یہ لا، یہ قانون جاری کر دیا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ، تم نے اگر کیا شکریہ ادا کیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، لازمن، اسے لام تاکید کہتے ہیں عربی میں. لَأَزِيدَنَّكُمْ، لازمن نعمتیں بڑھائیں گے. اچوک نسخہ اللہ سے لینے کا، بالکل جو اللہ نے خود دیا ہے، مس ہو نہیں سکتا، بشرطے کہ شکریہ کے جذبات پیدا ہوں. یہ اللہ تیرا شکر کی تسبیح نہیں، جیسے بتایا تھا ڈاکٹر عقیل نے کہ وہ استغفر اللہ کی تسبیح. شکریہ تو دل کے اندر پیدا ہوتا ہے نا، دل کے اندر جذبات آئیں اس کے نعمت کے شکریہ کے. کہا میں بڑھا دوں گا، لازماً بڑھاؤں گا. کر کے دیجیے، نعمتوں کا شکریہ ادا کر کے دیکھیے. لیکن اللہ تیرا شکر والا نہیں، الحمدللہ والا بھی نہیں. 2 رکعت نماز پڑھ کے اس نماز میں بھی ساری تسبیحیں جو ہے الحمدللہ والی نہیں. دل کے اندر واقعی پیدا ہو شکریہ کے جذبات. اللہ نے کہا لازماً بڑھا دوں گا. انہوں نے کہا یہ میری اولاد شکر گزار ہو، آگے آنے والی نسل یہ شکریہ ادا کریں، نعمتیں ملیں گی، اس کا شکریہ، ان کی نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی. دعائیں یہ مانگیے نا اپنے آگے. یہ پریگننسی کے دوران تمنائیں ہوں اور اس کے بعد پیدا ہونے کے بعد یہ دعائیں ہوں کہ میں نے اس کو اللہ شیطان سے بچا لیجئے، اے میرے رب یہ اس کو نعمتیں ملیں لیکن اس کا شکریہ ادا کرنے والی ہو. یہ پارٹ تو چھوڑ دیتے ہیں نا، تو پھر وہ نعمتیں ملتی بھی ہیں اور پھر وہ نعمتیں جو ہیں وہ کنورٹ ہو جاتی ہیں نقصان پہنچانے والی چیزوں کے اندر. اور پھر یہ بہت اہم ایک اصول آ رہا ہے، وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ. اچھی زمین جو ہوتی ہے وہ تمہارے رب کا قانون ہی یہی ہے، وہ اچھا پھل لاتی ہے. زمین بنانی ہے نا پہلے اچھی. یہ بات کو ہوائیں جو ہیں، یہ بات کو انوائرمنٹ ہے، ماحول ہے، پہلے زمین ہوگی تو آپ کو خود بھی ایسے ہی نہیں ہوگا. بچے آپ کے اگر آگے نسل تیار کرنی ہے تو آپ کو زمین دینی ہے. وہ زمین آپ خود ہیں، وہ ماں ہے، وہ باپ ہیں. اب گھر میں آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اولاد اچھی ہو جائے. یہ اولاد کہاں سے اچھی ہو جائے گی؟ قرآن بلد طیب کی بات کر رہا ہے کہ وہ پھل لاتی ہے. اور بنجر زمین والذی خبث لا یخرج الا نکدا، آپ بنجر زمین کے اندر اگر ڈال دیں تو کانٹے اگتے ہیں جگہ جگہ، جھاڑیاں، اور وہ جھاڑیاں بھی ذرا فاصلے پہ، ایک یہاں ایک یہاں ایک وہاں ہے. تو پہلے تو زمین بنائیے، پھر کھاد کی بات آئے گی، وہ آپ کو کرنا ہوگا. انوائرمنٹ کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہوگا، ماحول کا، کہ گملہ اگر یہاں پر سردی بہت زیادہ ہو گئی تو ذرا کہیں الگ کو بچا کر رکھ دیا.
اگر گملے ہی نہیں ہیں تو اوپر پھر آپ کو بعض دنوں میں شیڈ ڈالنا ہوگا، کبھی شیڈ ہٹانا ہوگا کہ دھوپ مل جائے، یہ انوائرمنٹ آپ کو دینا ہوگا، کھاد آپ کو دینی ہوگی. لیکن زمین سب سے پہلی چیز ہے. یہ ساری چیزیں یوز لیس ہو جائیں گی زمین نہیں ہے تو کچھ اپنی قربانیاں دینی ہوں گی نسل بنانی ہے. تو اپنی جس ڈگر پر چل رہے ہیں آپ اسی پر چلتے رہیں، کہیں کہ اولاد سنور جائے. اولاد کہاں سے سنور جائے گی زمین اچھی نہیں ہے تو. اور اس کے بعد پھر آگے داخلہ ہے بچپن کے دور میں، جسے یہ اس سے اور آگے نکل کے اس دور میں لوگ لے کر آتے ہیں کہ صاحب ذرا بتائیے کیا کریں. جب وہ تھا اس سے پہلے کا دور تھا، میں نے دیکھا ہے بچوں کو وہ موبائل کے اندر اسے سنا رہے ہیں. جب بچوں کو سمجھ نہیں آتی، جب بچے ان ورڈز کے میننگ اس وقت نہیں جانتا شعوری طور پر، لیکن سب کانشیس مائنڈ میں اس کے ریکارڈ ہوتے ہیں. اس وقت بچے کو آپ اچھی دین کی باتیں رکھیے، وہ شعوری طور پر نہیں سمجھ پائے گا، سب کانشیس مائنڈ میں تحت الشعور کے اندر اس کے ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں. یہ سب نفسیاتی نقطے ہیں. یہ ساری وہ چیزیں جسے آج کی ہماری ماڈرن سائیکالوجی جو ہے ویریفائی کر چکی ہے. اب اسے سنا کیا رہے ہیں آپ، اس میں موبائل کے اندر ایکشن سانگ آ رہا ہے، بچہ بڑا خوش ہے، وہ جھکا. میں نے دیکھا ایسا بہت چھوٹی سی سال بھر کی بھی نہیں، اور وہ بہت اس کے اوپر جھکے میں آ رہا ہے. اس کے اندر آ رہا ہے کہ ایٹنگ شوگر نو پاپا، ٹیلنگ اے لائی یس پاپا، ہا ہا ہا. کیا سکھا رہے ہیں بچے کو آپ؟ اس کے کوئی میننگ ہی نہیں ہے، آپ کو میننگ نہیں معلوم. جھوٹ سکھا رہے ہیں، جھوٹا بنا رہے ہیں. اس سے سب کانشیس مائنڈ میں جا رہا ہے. وہ اور بڑا ہوگا جب بچپن میں آئے گا، جب انفینسی سے نکل کر آئے گا، اس وقت جھوٹ اندر سب کانشیس مائنڈ میں آ چکا ہے اس کے. یہ معلوم نہیں کیا کیا چیزیں آپ دے رہے ہیں جو سکھا رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں جانتا نہیں ہے. ایکشن سے خوش ہو رہا ہے وہ. اس کو اس وقت وہ چیزیں دیجیے اچھی لگنے والی ہوں، اچھی قرت کے ساتھ میں ہوں، اچھی لے کے ساتھ میں ہوں، اچھی میوزک کے ساتھ میں ہوں، اچھے انداز میں کہ خوش ہو، سب چیزیں ہوں. لیکن پھر اس کو کریٹیو چیزیں دیجیے، اس کے تحت الشعور سب کانشیس مائنڈ میں آئیں گی. ایک بیہودیوں کی بھیڑ ہے جن کی میننگز کو آپ بچپن سے آپ خود پڑھتے چلے آئے ہیں اور آج اپنے بچوں کو دے رہے ہیں. ان کے میننگ کو دیکھیں، ان کے معنوں کو دیکھیں تو وہ سب کوڑے میں ڈالنے کی ہیں. کوڑے بہت خطرناک ہیں، بڑی ڈینجرس ہیں. اب ذرا سا اور بڑا ہوا، یہ وہاں سے نکل کر یہاں آیا تو پھر یہ زمین دینی ہوگی. جیسے میں نے آپ کو کہا، آپ کو اپنے گھر کے اندر کرنا ہوگا. یہ اصول دیا ہے قرآن نے تربیت کا کہ بلد الطیب، اس کی پیداوار جو ہے، پیداوار تو تبھی ہوگی جب زمین آپ دیں گے. اب گھر میں آپ کے جھگڑے ہوں گے، ہوں بھی ٹینشنس تو بچے کے سامنے نہیں آئے کبھی ہوں، یہ ممکن نہیں کہ نہ ہو. اور میں کیا عرض کروں، اصل میں تو ہوں گے بھی نہیں، بہت ریئر ہوں گے کبھی. دو الگ الگ مزاجوں کے لوگ ہوتے ہیں، ہر گھر میں ہے اس وقت ٹینشن. آپ کے گھر کے اندر قرآن نے کیا کہا تھا کہ زندگی ہے کس لیے ازدواجی زندگی؟ یہ کہا تھا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. تمہارے لیے جوڑے تمہیں میں سے اس لیے بنائے کہ سکون کی زندگی گزارو ایک دوسرے کے ساتھ میں. سکون ختم ہو گیا، ہر گھر میں سے ختم ہو گیا. گھر میں آپ کے پاس سکون ہو، باہر بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کر لیں گے. اور باہر چاہے جتنے بڑے 30 مار کھاؤ، گھر کے اندر اگر سکون نہیں ہوا تو زندگی جہنم رہے گی. سکون کے لیے تو زندگی دی تھی ہے، اور سکون کے لیے تو اللہ نے کہا تھا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ابھی ذکر کا بتا کر گئے نا ڈاکٹر عقیل. ذکر تو ریمائنڈر کو کہتے ہیں، جب یاد رہے اللہ ہر وقت، یاد رہے پھر وہ عمل کے اندر آئے گا. اور پھر ریمائنڈر یاد دلانے کو بھی کہتے ہیں ذکر. تو اس کے بغیر سکون آئے گا نہیں جب تک اللہ یاد نہیں، اس کے اندر زندگی کے اندر نہیں رہے گا. تو بہرحال بچے کے لیے کریے، اللہ کے لیے کرنا چاہیے نا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں اللہ کے لیے نہ کر سکیں تو بچے کے لیے کریے کہ نسل آگے لے کے جانی ہے، آپ کو زمین دینی ہے. اس کے بغیر کوئی تربیت نہیں ہوتی. اب اس دور کے اندر ایک دن رات پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف. چلا نہیں، بعض جگہ ترجمہ میں لکھا ہوتا ہے گائیڈ کر دے. چلنا تو آپ کا اپنا کام ہے، کدھر جائیں گے، 2 راستے دے دیے. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے تو گائیڈنس دے دی نا، ہدایت راستے کی. اما شاکر و اما کفورا، جس کا دل چاہے اس راستے پر چلا جائے، جس کا دل چاہے اس راستے کے اوپر چلا جائے، چاہے شکر گزار ہو چاہے نہ شکرہ بن جائے. یہ تو چوائس دے دی تھی. چلا نہیں، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ ہو. کیا کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم. کتنے اب انعام کی اپنی نمازوں میں اس کو آپ جو آپ کی کہیں اگر جماعت سے جو پڑھ رہے ہیں وہاں تو آپ کی مجبوری ہے، جتنی اپنی پڑھتے ہیں نا اس آیت کو 20 بار دہرائیے گا. صراط الذین انعمت علیہم، اس کے اندر تو کھو جائیں آپ سے ختم نہیں ہوگی نماز. وہ جو لوگ گزر گئے اللہ جن پر آپ کی نعمتوں کی بارش ہو گئی،
وہ کس راستے پر گئے، اس راستے پر مجھے بھی جانا ہے، اس راستے پر ہم اہدنس، ہم سب کو، بچہ بھی ہے آپ کا، آپ کی شریک حیات بھی ہیں، ہمیں اس راستے کی گائیڈنس دے دیجیے گا جس پر چل کر وہ لوگ جن ان راستوں پہ پہنچے جہاں آپ کی نعمتوں کی بارش ہوئی ہے، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جہاں وہ جگہ جگہ کھڈوں میں گرے، جہاں جگہ جگہ آپ کی ناراضگی آ گئی، اس راستے پہ نہ نکل جائیں، اس راستے کی بات نہیں، ہدایت ہم ادھر نہ ہو جائیں، آپ بتا دیجئے، لیکن خالی بتا دیجئے نہیں، ہمیں جانا ہے، ہم سب کو، ہماری پوری فیملی کو، اس میں بچے شامل ہیں۔ یہ تو قرآن نے بتائی، جو صبح شام نہ معلوم کتنی دفعہ آپ پڑھتے ہیں فرض نمازوں کے علاوہ، پھر سنتوں اور نوافل کے اندر، ہر نماز میں کئی مرتبہ کئی رکعتوں کے اندر، اس کو بار بار دہرائے ایک آیت کو نماز کے اندر، اپنی اپنی نمازوں کے اندر، کہ ہم اس نیت کے ساتھ میں اپنی دنیا بھی مانگی اسی وقت کہ ہمیں نعمتیں چاہیے اور ہمیں وہ چاہیے نعمتیں۔ اب اس کے بعد پھر بچوں کی آگے ایجوکیشن آ رہی ہے، یہ سب کرنا تو آپ کو ہے نا، اللہ کے پاس سے تو ہدایت ہے۔ ہمارے یہاں ہوا کیا، ہم نے ٹکڑے کیے، دین الگ دنیا الگ، دنیا تو دین کا حصہ تھا، دین کہاں رہ گیا؟ کنویں میں سے کتنے ڈول پانی نکالیں، بلی گر گئی ہے، کنواں پانی ناپاک ہو گیا، کتنے ڈول پانی نکالیں پانی پاک ہو جائے گا، دین یہاں رہ گیا۔ جمنا کو 1.5 کروڑ، جمنا کے پانی کو 1.5 کروڑ لوگوں کے لیے کیسے پاک کریں کہ اس سے نہائیں گے اور اس سے وضو کریں گے اور اس کو پئیں گے 1.5 کروڑ لوگ؟ یہ علم دنیا ہو گیا، یہ علم دین نہیں رہا۔ علم دین ہمارا کہاں رکا، کس جگہ پہ جا کر رک گیا؟ یہ الگ کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی تھی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ اس علم کا سوال کرتا ہوں جو علم نفع بخش ہو، اس علم سے پناہ چاہتا ہوں چاہتی ہوں جو نفع نہیں پہنچا رہا ہے۔ بہت عظیم بات ہے، جو نقصان پہنچا رہا ہے وہ نہیں، تو دین کے اندر تصور ہی نہیں ہے، نقصان پہنچا رہا ہے وہ نہیں، وہ جو نفع نہیں پہنچائے اس سے پناہ چاہتے ہیں اللہ آپ کی۔ یہ معیار دیے تھے دین نے۔ تو اب علم دین اور علم دنیا کی تقسیم تو یہاں پر ہم نے کر لی۔ ہاں اب آگے تخصص ہوتا ہے نا، بچے کو آپ نے دارالعلوم میں ایڈمٹ کرایا تو آپ کو اس کو جو عصری علوم ہے وہ گھر پر آپ کو دینے ہوں گے، اور اگر آپ نے عصری علوم کی درسگاہ میں داخل کرایا تو آپ کو دارالعلوم گھر پر دینا ہوگا، اور آپ کو دینا ہوگا، ٹیوٹر نہیں رکھا جائے گا، آپ کو دینا ہوگا۔ زمین تو یہ باہر سے ٹیوٹر تو تھوڑا بہت ہلکا سا گائیڈ کر دے گا، یہ جب تک نہیں آئے گا اس کو آپ کو گھر کے اندر دینا ہوگا۔ آپ اسے بتائیں گے کہ قرآن بڑی ڈائنامک چیز ہے، اس کو قرآن شروع سے بچپن سے دیجیے تربیت۔ مثلا میں نہیں دینا چاہتا تھا لیکن دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، میری 2 لڑکیاں دونوں کانوینٹ ایجوکیٹڈ ہیں، اور میں نے کانوینٹ کے اندر 8th کلاس تک پڑھانے کے بعد ان کو داخل کرایا دارالعلوم کے اندر، جامعہ صالحات کے اندر۔ وہاں تھرو آؤٹ انہوں نے کہا یہ کیسے چلیں گی؟ میں نے کہا آپ ٹیسٹ لے لیجیے، تو اس لیے کہ ہم نے گھر پہ پڑھایا تھا اس کانوینٹ ایجوکیشن کے ساتھ میں۔ تھرو آؤٹ ایک بچے نے ٹاپ کیا، تھرو آؤٹ ایک بچے کی 3rd پوزیشن رہی، اینڈ تک فاضلہ کرنے تک۔ بیسک ایجوکیشن جو تھی وہ کانوینٹ کی تھی، اس لیے گھر پہ دیا تھا۔ پھر آپ بھی دے سکتے ہیں، یہ شروع کی کچھ چیزیں جب کیا ہے اور لوگوں نے کیا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو بنیادی چیزیں معلوم ہو، یہ مادہ کیا ہوتا ہے، کچھ الفاظ کیا ہوتے ہیں، بات کو ووکیبلری بڑھ جائے گی اس سے، بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں۔ اس کے بعد قرآن بتائیے اسے کہ قرآن کیا دین دیتا ہے، اسے مسلم بنائیے، اسے کسی فرقے میں مت ڈالیے گا۔ اب آپ شروع سے پھر اسے دین دینا شروع کریں گے تو پھر وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے، امت میں ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں گے، وہاں پہ جانے کے بعد گریبان پکڑیں گے۔ اسے کانسیپٹ دیجئے، اسلام نے کیا کہا تھا حضرت ابراہیم کا، کیا بہت سے انہوں نے امتحان اللہ نے لیے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، بہت سے امتحان رکھے، سب پاس کر لیے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا تمام دنیا کے انسانوں کی امامت تمہیں سپرد کی، تمہیں دی، تمام دنیا کے انسانوں کی امامت۔ پہلا لفظ جانتے ہیں کیا نکلا زبان سے؟ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری نسل۔ یہ مانگا تھا فوراً، اپنے لیے آئی تھی فوراً پہلے، اور میری اولاد۔ اللہ نے کہا کہ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اس میں جو چیزوں کو اپنی جگہ سے ڈسپلیس کرنے والے ہوں گے ان کے لیے نہیں ہے عہد میرا، ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھنے والے ہیں ان کے لیے میرا عہد ہے۔ آپ بچے کو آپ کو بتانا ہوگا، یہ تو قرآن کی باتیں ہیں، تم اکیلے نہیں ہو، تم ایک امت کے فرد ہو۔ اور جب امت کا نام لیا تھا تو جانتے کیا کہا تھا؟ کنتم خیر امتن، اب تم آ گئے، اب سب سے اچھی امت آ گئی۔ کس لیے؟
پہلا لفظ اخرجت للناس، تمام دنیا کی بھلائی، تمام دنیا کے انسانوں کی بھلائی کے لیے لائے تمہیں. یہ دنیا کے انسانوں کی امامت کرنی ہے، دنیا کے انسانیوں کا بھلا کرنا ہے. یہ بچے کو شروع سے آپ دیں گے تو پھر وہ امام ہی بنے گا، 2 رکعت کا امام نہیں، وہ تو پھر قوموں کا امام بنے گا. لیکن یہ آپ کو بچے کو بچپن سے دینا ہے. بچے کو آپ سوچ دیں کلکٹر بنانا ہے تو بہت ہی چھوٹا، بہت گھٹیا، بہت چھوٹا سی چیز ہے. اس کو وہ دیجئے کہ دنیا کے انسانوں کی امامت کرنی ہے. بچپن سے تم مسلم ہو اور تمہیں دنیا کے سارے انسانوں کے لیے لایا گیا ہے. اس کے ساتھ میں پھر کردار، اخلاق. تو پھر یہ بچوں کے لیے اب جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں ان کی زندگی کے اندر ہم نے دیکھا ہے، میں نے جو آپ نے بھی دیکھا ہے، آپ سب نے دیکھا ہے. اب وہ مثالیں تو وہ ہیں نا جو ہیں، وہ سب نام بدل کر آپ کے یہاں بھی، میرے یہاں اس کے ساتھ میں ہے کہ جن کو میں نے دیکھا ہے. اب چھوٹی سی بچی ہے، اپنی ٹیچر چھوٹی سی بچی بیٹھی ہوئی ہے، اس کی ڈالز کچھ رکھی ہیں، ایک ٹیچر ہیں، اس ٹیچر کی کیننگ ہو رہی ہے، پٹائی ہو رہی ہے. ایک ٹیچر کی، ایک ہی ٹیچر ہے خاص جس کی پٹائی ہو رہی ہے، اس کا ایک نام رکھا گیا ہے. ابھی کیا معلوم، یہ میں نے دیکھا کہ کس جگہ کون بچے جو ہے وہ اپنے پیرنٹس میں سے کوئی اپنے ماں باپ کی کوئی کیننگ کرتے ہوں اور پٹائی کرتے ہوں. یہ قیامت ہے جو آگے آ رہی ہے، اور بڑا خراب دور آ رہا ہے، بہت سخت دور آ رہا ہے. میں اس وقت آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ بات یہاں ثبوت نہیں رکھ سکتا میں، ابھی آپ یقین بھی نہیں کریں گے، ایسے میں فلیٹ کہہ دوں گا، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ واقعی قیامت آنے جا رہی ہے. آگے یہ 4-5 سال بعد محسوس ہونے لگے گا آپ کو. اس دور میں ایک نسل کی تیاری کی ضرورت ہے. جاپان، جرمنی تباہ ہو گئے بالکل. جہاں پر ایٹامک بام جو ہے گر جائیں، جہاں پر بالکل فلیٹ ایسے تباہ ہوئے کہ اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. 2nd ورلڈ وار کے اندر، دوسری عالمگیر جنگ میں جرمنی کی ماؤں نے اس وقت کی جب تباہ ہو گئے تھے سب، وہ تھی جو کوٹھوں پر پہنچ گئی تھی. انہوں نے یہ عہد کیا کہ ہمیں اگلی نسل بنانی، جرمنی کے لیے، جرمنی کو بلڈ کرنے کے لیے بنا لی انہوں نے اگلی نسل، اور اگلی نسل میں دنیا کے اونچے مقام تک پہنچا دیا انہوں نے. بہت بڑا حصہ ہے، زیادہ بڑا حصہ ہے ماں کا، اور کافی بڑا حصہ ہے بہرحال والد کا بھی. شروع سے آپ کی تمنائیں کیا ہیں، ان کے لیے آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، اور پھر اس بنانے کے لیے اپنے وجود کی جو آپ کی دلچسپیاں ہیں اس کی تو کچھ آپ کو سیکریفائس دینی ہوگی. اس کی قربانی نہیں دیں گی، اس کی قربانی نہیں دیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ وہ سٹیج ہوتی ہے کہ جہاں پر آنے کے بعد پھر اب آگے، اس کے آگے کیا کریں. اب کیا ہو، اب تو یہاں سے گزر چکے نا، بہت بڑی تعداد ہوگی جو پوچھتی ہے، جو ہمارے پاس لے کے آتے ہیں. قرآن کہتا ہے مایوس مت ہونا. یہ 80% 90% تو ہو چکا، تربیت کا دور نکل گیا. ابھی باقی ہے یہ کہ سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا، ابھی ایسا نہیں ہوا. لیکن پھر آپ کو ایسے ہی ہوگا کہ کچھ گائیڈنس کے لیے اپنی قرآن کو لانا ہوگا، رہنمائی کے لیے اسے لے کر آنا ہوگا. اور اسے تو آپ تب لے کر آئیں گے جب آپ خود سمجھتے ہوں گے، جب آپ خود جانتے ہوں گے ایک ایک لفظ میں کیا، ایک ایک لفظ کے اندر، ہر لفظ کے اندر کس جگہ یہ لفظ کیوں آیا ہے. یہ پوری صفحات ہیں اگر تشریح کی جائے تو، کہ اس جگہ یہ کیوں آیا ہے اور یہاں سبق کیا دیا گیا ہے. چاہے وہ واقعات بتائے ہوں، چاہے کوئی اصول سامنے رکھے ہوں. بہرحال یہ تو عام اصول قرآن نے بتایا کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی تھی جو تمہارے سامنے جس کی شکایتیں لے کر آئے ہو. اب نا وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، تمہاری نفس سے تمہاری دونوں میننگ اور دونوں درست ہیں. تم نے جو کچھ کیا تھا وہ سامنے آ رہا ہے. اس وقت تم پریشان ہو تو تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے. اور دوسرا یہ کہ تمہارے سوچنے کا انداز درست نہیں تھا، تمہاری سائیکی درست نہیں تھی، تمہاری تمنا اس کے لیے تھی کیا. اب آ رہی ہیں چیزیں تمہارے سامنے تو تمہاری اپنی کی ہوئی ہیں. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ کہہ دیا تھا کہ کوئی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون. صرف کافر مایوس ہوتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں مایوسی، ہمارے یہاں جملہ بولا جاتا ہے مایوسی کفر ہے. تو وہ کفر اسی لیے کہ کفر کے ایک معنی ہے ناشکری، کفران نعمت. تو آپ بولتے ہیں نا کہ مایوسی کفر ہے. اگر یہ سمجھا کہ اب نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب اللہ کی قدرت، ہم نے تو غلطی کر دی تھی. استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، جیسے ابھی تسبیح کی بات ہوئی تھی، مت پڑھیں، لیکن استغفر اللہ کے معنی تو سمجھ لیں. ہر جگہ ہمارے پاس لکھا ہوتا ہے اللہ معاف کر دے. معافی تو لفظ الگ ہے قرآن کے اندر، عفو کہتے ہیں معافی کو. اور یہ
مغفرت کہتے ہیں کسی کور کر دینے کو، ڈھک دینے کو، اسے مغفرت کہتے ہیں، غفر، اس سے مغفرت لفظ ہے، میرے گناہوں غلطیوں کو بند کر دے، ڈھک دے۔ بڑا فرق ہے معافی اور مغفرت کے اندر، بہت فرق ہے، بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کے یہاں جب پیشی ہوگی تو ہمارے CCTV کیمرے جو ہے وہ سب کچھ لے رہے ہیں، وہ اللہ کے یہاں تو سب کچھ آ جائے گا، وجدوا ما عملوا حاضرا، اپنے سارے اعمال جو ہیں وہ سب پلے بیک ہو جائیں گے، پوری لائف پلے بیک ہو جائے گی، اپنے سامنے اعمال حاضر پائیں گے۔ اس وقت میں نے جو کچھ اپنی تنہائیوں میں اپنی وائف سے چھپا کر کیا وہ بھی آئے گا، اس وقت جو میں اپنے بچوں کو نہیں بتانا چاہتا تھا وہ بھی آئے گا اور سب کے سامنے آئے گا، اور اس وقت جو میں نے ان سے جن کو مجھ سے بڑی عقیدت تھی، بڑا سمجھتے تھے کہ بڑے اللہ والے ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے اچھے ہیں، آتے تھے کہ ذرا ہمارے لیے دعا کر دیجئے، ان کے سامنے آئے گا کہ یہ ان کا ایک رخ یہ بھی تھا، اور اس کے بعد اللہ معاف کر دے گا، اسے کہتے ہیں معافی۔ مغفرت یہ ہے کہ وہ پیج بند ہو گئے، اب نہیں کھلیں گے، فائل کے اتنے پیج بند ہو گئے، یہ مغفرت ہے، بڑا فرق ہے اسے۔ تو یہ اللہ سے، اس سے اللہ کی رحمت سے اس وقت، اور پھر مغفرت اسے کہتے ہیں اس کی وجہ سے کہ اب جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کا برا انجام سامنے نہ آئے، وہ تو وہاں پر ہوگا اس عرضی قیامت کے اندر، یہاں کے مستقبل کے اندر۔ اب جو کچھ کر رہے ہیں ہو گئی نہ کچھ غلطیاں، مایوس مت ہونا، اس کا غلط انجام سامنے نہیں آئے، ابھی اس کی گنجائشیں باقی ہوں گی، اللہ سے اس کی دعا کریں، پھر دعا خالی کچھ نہیں ہوگی اس کے اندر، اس کے لیے پھر اپنی ایفرٹس کریں۔ تو میں اس میں پھر کریں گے کیا؟ جیسے قرآن نے کہا کہ واضح طور پر صاف الفاظ کے اندر یہ بات رکھی تھی کہ تمہارے جتنے گناہ ہیں، جتنی، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جتنی غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ تو ان سب کو کور کر سکتا ہے، لیکن اب یہاں سے تو سنبھل جاؤ نا، اس جگہ سے تمہیں کچھ کرنا ہے، یہاں سے تو کچھ ارادے کر لو۔ ہم بات کر رہے تھے اس کی، اب کیا کریں؟ میں ایک ہی نسخہ دیتا ہوں جو میرے پاس آتے ہیں، اب کیا کریں؟ کہیں داخل کرا دیں کہ تمہارا بچہ اس قابل نہیں بچا اب اس اسٹیج کے اوپر کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہاں پر ہو، پھر آپ کے پاس تو وہ اسکول اور وہ درسگاہیں ہیں بھی نہیں کہ جہاں پر اس کو عصری تعلیم بھی دی جا سکے، اس کو قرآن سے جوڑا سکے، جہاں دینی تعلیم ہو وہاں بھی قرآن کے معنوں سے جوڑنے کا ماحول نہیں ہے۔ تو پھر اب کیا کریں؟ اب یہ کریں کہ اسے نماز سکھا دیجئے، کہتے ہیں بچپن میں سکھائی ہوگی نا، اب بھی پڑھتا ہے، آپ بھی پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی بندگی ایسے کرنا کاننا کا تراہ، جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، کاننا کا گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، پورا کنسنٹریٹ کرنا۔ یہ نماز تو ایک میڈیٹیشن تھا، جیسے ہماری یہاں کی زبان میں آج کے دور میں میڈیٹیشن کہنے لگے، مراقبہ، جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ یہی تو معراج سے واپس آئے تھے تو دیا تھا، اللہ سے معراج کیا تھی؟ اللہ سے ملاقات تھی، یہاں تمہاری ملاقات ہوگی، لیکن تمہیں دیکھنا ہے، تم نہیں کر پاؤ گے۔ جب بھی کچھ دیکھنے کا تصور کرو گے کہ اسے دیکھ رہا ہوں، اسے دیکھ رہی ہوں، تو پھر کوئی فگر آ جائے گی نا، آنکھ ناک کان نہیں آئے تو کچھ حدود آئیں گی، کچھ باؤنڈریز آئیں گی، اور حدود آ گئی تو وہ اللہ نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے۔ کہا یہ سٹیج آگے کہ یہ تو پہلے بتا دی، پھر تم نہیں کر پاؤ گے۔ اگر نہیں کر سکے تمہیں کرنا کیا تھا؟ میڈیٹیٹ اس پر کرنا تھا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ مت سوچو وہ کیسا ہے، موجود ہے، یہاں ہے اور تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہاں سے نماز شروع ہونی تھی، آپ کہتے ہیں اللہ اکبر سبحانک اللہم سے شروع ہوتی ہے، کچھ پڑھتے ہیں، کچھ آسن ہوتے ہیں، سب بہت اہم ہے، لیکن ابھی وہ روح کی جو بات کی تھی ابھی ڈاکٹر عقیل نے، یہ تو نماز کا جسم ہے، اور وہ تھی نماز کی روح، حضوری کا تصور۔ جب تک یہ تصور نہیں ہو جائے کہ اس وقت وہ موجود ہے اور اس وقت وہ اس کے سامنے ہوں، اس کے دربار میں ہوں، یہ قائم نہیں ہو جائے، کہ رابطہ قائم نہیں ہو جائے، تو نماز تو شروع بھی نہیں ہوئی اور نماز سلام کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ نماز کی روح گئی، نماز کا جسم رہ گیا۔ یہ بھی فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مساجدہم عامرہ، وہ دور آئے گا مسجدیں بھر جائیں گی، وخرابا من الہدی، ہدایت کے کھنڈر ہوں گے۔ تو اصل ہدایت کیا ہے؟ تو یہ یہاں سے بچے کو اس جگہ سے دینی تھی کہ اسے دکھا دیں، یہ تو پھر آپ کو تو خود بھی نہیں معلوم۔ اب ہمیں مدرسوں کے اندر دارالعلوموں میں نماز ایسی نیت کرتی ہوں، یہ نیت کرتا ہوں اتنے رکعت نماز نیت تھی کیا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے اس وقت اپنے آپ کو سب سے ڈیٹیچ کر دیا، سب سے کاٹ دیا، اور ساری توجہ ٹوٹل کنسنٹریٹ کر دی، انی وجہت وجہی، کہ ساری توجہ، اسی کو تو میڈیٹیشن کہتے ہیں آج کی دنیا میں، اس کے اس ذات کے اوپر جس کے بارے میں یہ سوچا کہ وہ یہاں موجود ہے۔
فطر السماوات والارض، میری حقیقت کیا ہے، اس زمین کے اوپر میری حیثیت کیا ہے، یہ زمین کی پوری کائنات میں کیا حقیقت ہے، اور پھر سارے آسمانوں میں کیا حقیقت ہے جو جس نے ان سب کو کریٹ کیا، اس وقت اس کے سامنے ہوں میں، میری ساری توجہ ادھر موجود ہے، ادھر مرکوز ہے، ادھر کنسنٹریٹڈ ہے. وما انا من المشرکین، میں شرک نہیں کروں گا کا مطلب یہ کہ میں مورتی پوجا نہیں کروں گا اس جگہ. اب اس نماز میں کوئی اور نہیں آئے گا، وہ نماز کا شرک ہو جائے گا. آپ کی نمازوں میں کوئی نہیں آتا ہے. جب تصور آپ سارا ایک طرف کنسنٹریٹ سارا کریں گے، صرف اس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر کوئی اور کیسے آ جائے گا؟ ہوتا ہے آپ کے ساتھ دن رات. یہ ٹی وی چل رہا ہے، بڑا بہت بہت انٹرسٹنگ پروگرام دیکھ رہے ہیں. اب سامنے سے کوئی گزرا، آپ نے دیکھا ہی نہیں، کوئی بولا آپ نے سنا نہیں. میں کام کر رہا ہوتا ہوں، میں انٹرکام سے کہتا ہوں مجھے چائے بھیج دے، آدھے گھنٹے بعد پھر کہتا ہوں کہ چائے بھیج دے. دیکھیں وہ چائے رکھی تو ہے آپ کے پاس. میں نے کہا بھائی مجھے بتا دیا ہوتا، کہہ دیا ہوتا، میں کام میں نہیں دیکھا، میں نے کہا تھا، آپ نے کہا رکھ دو. اب کوئی بولا، آپ کوئی ناول پڑھ رہے ہیں، کوئی دلچسپی کی چیز پڑھ رہے ہیں، اس وقت کوئی بات کرتا ہے، آپ نے نہیں سنی، قریب سے بات کی ہے، دوسروں نے بات کی، آپ نے نہیں سنی. یہ آپ سب کے ساتھ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یہ صرف اللہ کے ساتھ کی صرف نماز کے اندر ہوتا ہے کہ ادھر اللہ کے اوپر توجہ نہیں رہے گی، باقی سب طرف چلی جائے گی. اس کا مطلب وہ دلچسپی نہیں. کنسنٹریشن کی بات اہمیت ہی نہیں ہے، وہ دلچسپی ختم ہو گئی جب سارا کنسنٹریشن. تو رابطہ نہیں ہوا تو بندگی کیا ہوئی؟ مانگا کیا تھا جب کانٹیکٹ ہی نہیں ہوا تھا؟ ابھی تو اس رابطے کی مشق کرنی ہے، اور آپ کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. بچوں کو دیجیے. میں تو انہیں یہ بتاتا ہوں، اس لیے کہ خود قرآن نے کہا تمام زندگی صرف اس ایک چیز سے بدل جاتی ہے. ابھی نہیں سنتے نا، آپ کی دلیلیں نہیں سنیں گے. میں انہیں بتاتا ہوں تمہاری یہاں کی لائف کے اندر کامیابیاں سٹارٹ ہو جائیں گی، ہو جاتی ہیں. تمہارا رابطہ تو ہو جائے اللہ سے. یہاں دنیا کی زندگی کامیاب ہوگی. ابھی وہ تو تربیت کا دور نکل گیا نا، کہ آپ انہیں وہ جو دیکھا نہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر جہنم اور جنت ہے. اب یہاں دنیا کی جنت کی بات بتائیے کہ تمہاری کریٹیوٹی بڑھ جائے گی، تمہاری یادداشت بڑھ جائے گی، تمہارے ٹینشنز ختم ہو جائیں گے، تمہارا سوچنے کا انداز، تمہاری باقی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اس سے ہوں گے، اس صلاۃ کے اس میڈیٹیشن سے، اس سے ہوں گے. یہ اسی لیے تو کہا تھا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. قرآن نے کہا تھا صلاۃ تمہیں ہر طرح کی، یہ نہیں کہا تھا کہ نماز پڑھتے ہو تو یہ کیوں کر رہے ہو، یہ نماز روک دے گی. اب 20 سال سے پڑھ رہے ہیں پابندی سے، محلے والے گواہی دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم خود جانتے ہیں، 5 وقت کی مسجد میں جاتے ہیں، ہماری گواہی ہے. پڑوسی کو ستاتے بھی ہیں، معاملات میں بھی گڑبڑ ہے، زبان بھی ذرا سا بے احتیاطی ہو جاتی ہے. یہ سب کچھ چل رہا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی. 5 وقت کے پکے نمازی ہیں، مسجد کے اندر جا کے نماز پڑھتے ہیں. اللہ نے تو یہ کہتا ہے، یہ کسوٹی اللہ نے دی تھی، کسی کو اس کے اوپر فتویٰ دینے کا حق نہیں ہے. اللہ نے تو کسوٹی دی تھی کہ یہ نماز تمہیں روک دے گی تمہاری صلاۃ ان ساری چیزوں سے. آپ کی زندگی میں اگر کم بھی نہیں ہوئی تو محلے والوں کی نظروں کو ٹھیک مانے، محلے والوں کی گواہی کو ٹھیک مانے، یا اللہ کے کلام کو سچا مانے. تو ابھی تو پھر اس کا مطلب یہی کچھ بنیادی کمی تھی. بچے کو صلاۃ دیجیے، ٹھیک، اس کو کنسنٹریٹ کرنا سکھائیے کہ کیسے کرے گا. سب طرف سے کٹنا سکھائیے. کٹتے تو ہیں آپ خود بھی تو کٹتے ہیں. اس کو بتائیے کہ جب تمہارا کانٹیکٹ ہوگا تمہارے معاملات یہاں کے دنیا کے سدھرنے لگیں. اس لیے کہ یہاں دنیا کی چیزوں کے لیے بھی تو کہا تھا نا قرآن نے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. ہر طرح کی ہیلپ آ جائے گی. 2 چیزیں لے لینا، صلاۃ اور اس پر ڈٹ جانا، صبر اسے کہتے ہیں. ابھی بس جلدی گھبرا مت جانا، امتحان میں سے چھوڑ کے مت اٹھ کے بھاگ جانا. اس کے ساتھ میں قائم رہنا، مستقل مزاجی کو صبر کہتے ہیں. اب بنیادی اصطلاحیں ان کے مفہوم ہی غلط ہو گئے ہمارے یہاں. ہمارے یہاں صبر تو اسے کہنے لگے اردو کے اندر کہ کوئی تکلیف آئی تو چیخے چلائے نہیں، بیٹھے ہوئے اپنے رو نہیں رہے، دہاڑے نہیں مار رہے تھے، اسے کہتے ہیں بڑا صبر کر رہا ہے. قرآن نے کہا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ کہ اتنے ہی نبی ایسے گزرے کہ ان کے صحابہ نے ان کے ساتھ میں مل کر انہیں جنگ بھی کرنی پڑی، قتال بھی کرنا پڑا. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. پھر اللہ کے راستے میں پھر بہت تکلیفیں آئیں، بہت مسائل آئے، اس پہ بودے نہیں بنے، کمزور نہیں بنے، کہیں کمزوری نہیں آئی. وَمَا ضَعُفُوا، ذرا سی بھی ویکنس نہیں دکھائی انہیں. وَمَا اسْتَكَانُوا، ٹھہرے بھی نہیں، لگاتار فیس کرتے چلے گئے. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، یہ ہوتے ہیں صبر کرنے والے جنہیں اللہ محبوب رکھتا ہے. اللہ یہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں. تو صبر ٹھہر جانے کو نہیں کہتے، صبر مستقل مزاجی سے فیس کرتے ہیں. آپ کی زندگی میں ناکامیاں بہت سی آئیں گی، وہ آئیں گی اس لیے کہ آپ کے ڈیسیشنز غلط تھے، تمہاری اپنی کمائی تھی.
کہ تمہارے پاس قرآن نے کہا کہ جو کچھ آتے ہیں مسائل بما کسبت ایدی الناس، وہ تمہارے انسانوں کی، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تمہاری اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، غلطیاں تمہاری تھیں، اب پھر اصلاح کر لیں، اب پھر کریں، 3 بار آئی، چوتھی بار آئی، استقامت کے ساتھ اسے فیس کرتے چلے جائیں. یہ اور صلاۃ، یہ رابطہ، یہ 2 چیزیں دیجئے. یہاں کی عصری تعلیم دیجئے اسے. اگر آپ نے دارالعلوم میں داخل کرایا ہے تو عصری تعلیم گھر میں دیجئے اسے، بنیادی عصری تعلیم. آپ اسپیشلائزیشن کی نہیں دے سکتے. آپ نے وہاں داخل کرایا تو بنیادی اس کو قرآنی تعلیم، میں لفظ دینی بھی استعمال نہیں کر رہا، وہ بھی دینی تعلیم ہے جو یونیورسٹیز کے اندر ہے، اسے قرآن سے جوڑیے. بڑی عجیب چیز ہے، بڑی عجیب چیز ہے. میں نے بہت ناول پڑھے، بہت شوق تھا، بہت پڑھے اردو کے، بہت پڑھے ہندی کے، اور بہت پڑھے انگلش کے. پہلے ایک رائٹر کو پڑھتا تھا کہ یہ، پھر دوسرا پڑھا، فریڈرک فورسٹ پڑھا کہ چیز بالکل یوز لیس، سارے پڑھ ڈالے تھے. پھر اس کے بعد پھر اور اگلے آئے لوڈلم کا کہ یہ تو سارے بالکل یوز لیس تھے، یہ کیا لکھتا تھا، یہ فریڈرک فورسٹ کیا لکھتا تھا. اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹرین میں، کبھی لمبے سفر کو تو میں اوائڈ کرتا ہوں ٹرین کو، بعض جگہ مجبوری ہو جاتی ہے کہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، تو ٹائم کی ویسٹیج، اتنے وقت کیا کروں، تو الجھن ہوتی ہے. ایک آدھا گھنٹہ ویسٹ ہو گیا تو الجھن ہوتی ہے. یہ سب اصول قرآن نے دیے تھے ٹائم کے بارے میں. بہرحال اب کبھی 1-2 دفعہ ہو گیا ایسا کہ اترا وہاں اسٹیج میں کہ ایسا کرتے، کوئی اچھا جو بہت پسند تھے نا رائٹرز، یا اور کوئی ناول لے لیتے ہیں راستے میں، یہ راستہ ٹھیک ہے اچھا نکل جائے گا. اس لیے کہ باقی اور ڈھنگ کی تو کتابیں معلومات کی جو میرے لیول کی ہیں، جو میں پسند کرتا ہوں، وہ کہیں نظر نہیں آتی وہاں. ایک اچھا ناول لے لیتے ہیں. ایک ناول اٹھایا، اس کو 2 پیج پڑھے، پھر اٹھا کے رکھ دیا. کیا لکھتے ہیں یہ لوگ؟ صرف قرآن سے زیادہ دلچسپ دنیا میں کوئی کتاب ہی نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں. سچ کہہ رہا ہوں آپ سے. کھوتے چلے جائیں گے، ایک آیت کے اندر 1 مہینہ لگ جاتا ہے. کیا کیا چیزیں نکلتی چلی جاتی ہیں. جڑیے تو خزانہ رکھا ہوا ہے. اور آخری بات، اور یہ زمین کی ہمواری کی بات ہے، یہ بچوں کو دیجیے گا اپنے. یہ آخری بات اس کے اندر، کہ آخری بات میں یہاں پر ختم کر رہا ہوں کہ یہ تو ابھی کہا تھا کہ قرآن کی اتباع کی بات ڈاکٹر عقیل نے اپنے پریزنٹیشن میں رکھی تھی. میں بہت سخت ایک آیت رکھ رہا ہوں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. کافر کا فتویٰ پوچھ رہے ہو، اللہ فتویٰ دے رہا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل فرمایا اس کو فائنل اتھارٹی نہیں بنائے، اسے حکم نہ بنائے. آخری اتھارٹی اسے بنائیں گے ہم. باقی اور جتنی سورسز ہمارے پاس اسے پھینکیں گے نہیں. اس کو، اس کی اس میں بہت کچھ ہماری ضرورت کے لیے ہوگا، لیکن جو لاسٹ اتھارٹی اس سے کوئی ہمیں ٹکراتی ہوئی بات، اس سے کلیش کرتی ہوئی کوئی چیز نہیں لیں گے. اس سے ٹکراتی ہوئی فائنل اتھارٹی وہی ہوگی. اور فائنل اتھارٹی کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب لوور اتھارٹیز میں ڈسپیوٹ ہوتا ہے. اب تو ہر چیز میں ڈسپیوٹ ہے، اور ڈسپیوٹ نہیں ہو، سب یونانیمس ہے تو لے لیجئے، اور سب یونانیمس نہیں ہے، ڈسپیوٹ ہے، تو خود قرآن نے کہا ہے کہ پھر وہاں سے لیجئے گا. بڑی اہم بات کہی، کہا کہ ایمان لانے والوں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی بھی اطاعت کرنا، رسول کی بھی کرنا. آگے رسول کی اطاعت بھی آئی، اور اسی کے نہیں، اولو الامر منکم، تم میں جو اولو الامر ہیں ان کی بھی کرنا. اولو الامر کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ ہیں، وہ جو کسی معاملے کے فیصلہ کرنے کے واقعی اہل ہیں. حضرت امام شافعی ہیں، حضرت امام مالک ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل ہیں، یقیناً اولو الامر ہے کسی. اور امام جعفر صادق بھی جسے سنی چھوڑ دیتے ہیں، یقیناً کسی کام کا، معاملے کا فیصلہ کرنے کے اہل ہیں یہ لوگ، یہ حضرات. اور بھی بہت سے ہیں، یہ اولو الامر ہیں. لیکن اگر آپ کے دانت میں درد ہو تو پھر قاضی صاحب کے پاس مت جائیے گا، اولو الامر نہیں ہے. پھر ڈینٹسٹ کے پاس جائیے گا، وہ اولو الامر ہے. جس معاملے کا جو سب سے زیادہ واقعی فیصلہ کرنے کا اہل ہو، وہ اس کا اولو الامر ہے. کہ آپ نے اولو الامر کی بھی اطاعت کرنی پڑے گی. نہیں کریں گے آپ اپنے کارڈیولوجسٹ کی اطاعت تو پھر اس فیلڈ کے اندر تباہ ہو جائیں گے اور برباد ہو جائیں گے. کرنا. لیکن پھر اس کے بعد فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، لیکن اگر ہو جائے ڈسپیوٹ کسی ایک بھی معاملے میں، ڈسپیوٹ کا مطلب بیسک ڈسپیوٹ، بنیادی فروعی اختلاف نہیں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. امام ابو حنیفہ کو چھوڑنا ہوگا، امام شافعی کو چھوڑنا اس معاملے میں، امام احمد بن حنبل کو چھوڑنا ہوگا، امام مالک کو چھوڑنا ہوگا اس معاملے میں. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، پھر اسے پھر دوبارہ ریفر کرنا ہوگا ادھر ہی. یہاں پہ اب اسے ڈراپ کر دیا اولو الامر کو، اور کہا یہ ایمان کی بات ہے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ پر ایمان ہے تمہارا تو یہ کرو گے، اگر یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو تو یہ کرنا ہوگا. ابھی بھی ختم نہیں ہوئی آیت. ذالک خیر واحسن تأویلا، اسی میں خیر ہے اور یہی بیٹر انٹرپریٹیشن ہے. تو اصل بات تو یہ ہے کہ یہ آپ پہلے نمبر پر لائیے، اور کیا خزانے ہیں، اور واقعی مزہ آتا ہے
جتنی آپ کی عقل ہے، جتنی آپ کی استطاعت ہے، اتنا اللہ آپ کو اس میں سے نکال کر دے گا۔ کتنی کتنی چیزیں وہ ہوں گی جو خدمت آپ کے ہاتھوں سے ہوگی، جو آج تک کوئی نہیں کر سکا، جو بڑے نہیں کر سکے، وہ اس لیے کہ آپ اپنی جس فیلڈ کے، ہر ایک اپنی کسی نہ کسی چیز کی مہارت رکھتا ہے اپنی ذاتی زندگی میں، اس سے متعلق بھی چیزوں میں کچھ وہاں پر کچھ چیزیں موجود ہیں۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اللہ نے ایک ایسی کتاب تمہارے پاس بھیجی اس میں تمہارا ذکر ہے، اپنے ذکر سے منہ موڑتے ہو، تو پھر آپ کی جو صلاحیت ہے اس سے متعلق جو چیزیں ہوں گی، اس کا جو اس کی تشریح اور جو اس کی تفصیل آپ لوگوں کو بتائیں گے، وہ دوسرے اس درجے کی نہیں لا سکیں گے، نہیں سمجھا سکیں گے۔ ان کو اس سے، بچوں کو اس کے معنی سے جوڑیے، اس کو سکھائیے۔ یہ طریقہ ہمارے پاس کہ ایک استاد نے پڑھایا، اب انہوں نے اپنے استاد سے پڑھا تھا، انہوں نے اپنے سے پڑھا تھا، انہوں نے جو اس کی تفسیر بتائی تھی وہ انہوں نے رٹی، پھر انہوں نے رٹی، پھر وہی اپنے تلامذہ کو، اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہیں، اسے ہی رٹنا ہے۔ قرآن ورک شاپس کے ذریعے پڑھائیے، اپنے گھر میں پڑھائیے ایسے ورک شاپ، پھر اس کے آگے 2 کے گروپس بنا دیا آپ نے، محلے کے بچوں کو بھی بلا لیں، آپ نے 3 کے گروپس بنا لیے کہ یہ آئے تھے، ایک ورڈ کے شروع میں انہیں نہیں معلوم ہوگا، لٹرل لفظ یہ ضروری ہے، لٹرل میننگ بتا دی کہ جاؤ اس پہ غور کر کے آؤ، خزانے لے کر آئیں گے۔ پھر وہ جو جاننے والا ہے وہ اس میں سے کہے گا یہ حصہ جو ہے نا، یہ اصل قرآن کی فلاں آیت کے خلاف ہے، اسے ہم نہیں دے سکتے، یہ اس کی حدود ہیں، ان لمٹ سے آگے نہیں جا سکتے، اس لمٹس کی کوچنگ ہوگی جب اسے لے کر آئیں گے، ایک ریپریزنٹیٹیو لے کر آئے گا، اس کے عجائبات تو قیامت تک کھلتے چلے جائیں گے۔ اور ہم نے یہاں پر بند کر دیے، تو یہ اپنی نسلوں کو جب سے ہم نے اس سے کاٹا، مسلم نہیں رہے، کسی نہ کسی فرقے میں پہنچ گئے، قوموں کے امام نہیں بچے۔ ان کو یہ گھر پر دیجئے اور ان کو کائنات کا علم دیجئے، یہ ہے عصری تعلیم جس میں اللہ کی آیات بکھری پڑی ہیں۔ یہ بھی قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ جو تخلیق، ان دا کریشن آف دا یونیورس، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل اور دن اور رات کے اندر جو ڈفرینس ہے، اس کے اندر لآیات لأولی الالباب، لازماً اللہ کی آیات ہیں عقل والوں کے لیے، جو عقل لگائیں گے۔ اس کے اندر عقل والے تو آپ سب ہیں، کسی کی کچھ کم ہے، کسی کی کچھ زیادہ ہے، اس کا استعمال کریں گے تو عقل والے ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ کہ اللہ کی آیات ہیں، کائنات میں چاروں طرف بکھری پڑی ہیں۔ سورج گرہن ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف کے لیے مسجد میں بلایا، سب کو آ جاؤ، خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں یہ سورج گرہن اور چاند گرہن، اس سے کسی کی موت زندگی کا کوئی تعلق نہیں کہ وہ بچے کا انتقال ہو گیا تم لوگ کچھ کہنے لگے، یہ اللہ کی آیات ہیں دونوں۔ اللہ کی آیات آپ کے چاروں طرف بکھری پڑی ہیں، اللہ کی ان آیات کی بھی تلاوت کرنی ہے نا آپ کو، یہ سائنس ہے، یہ جدید علوم ہے، اللہ کی ان آیات کی تلاوت جو چاروں طرف کا آپ کے چاروں طرف بکھری پڑی ہیں، اور اللہ کی ان آیات کی تلاوت جو ان الفاظ کی شکل میں ہے، جس میں سے ایک لفظ بھی کبھی نہیں بدلے گا، لیکن یہ لفظ جو حیرت انگیز طور پر معنوں کے خزانے دیتے چلے جائیں گے۔ یہ معجزہ جو ہے یہ یہاں پر ہے۔ میں جو بات بھول گیا تھا اسے میں عرض کر کے ختم کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے ٹائم دے دیا تھا، جتنا دے دیا تھا اس میں 5 منٹ باقی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا، وہ لاٹھی اگر آج ہمیں مل جائے عصا، کبھی تو پتھروں سے چشمے جاری ہوئے، کبھی اژدہا بن گیا، کبھی سمندر پھٹ گیا، ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں تھا۔ پورے ریگستان میں جگہ جگہ چٹانوں پہ مار کے پانی جاری کر دیتے، ریگستان ہی ختم کر لیتے، وہ تو جب اللہ نے چاہا تھا تو اس میں سے وہ نکلے تھے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی لاٹھی حضرت ہارون کے ہاتھ میں معجزہ تھی نہیں، وہ بھی نبی تھے، ساتھ میں ہیں، ان کے ہاتھ پر نہیں ہے، ان کے ہاتھ پہ خالی لکڑی ہے۔ وہ آج اگر ہمیں وہ مل جائے ہمارے لیے بڑی متبرک ہوگی، بہت مقدس ہوگی۔ اب ہم اگر کہیں اپنے غیر مسلم بھائیوں سے کہ یہ وہ ہے حضرت موسیٰ والی لاٹھی، یہ جو ہم اس لیے بڑا احترام کرتے ہیں اس کا، اس سے سمندر پھٹ گیا تھا اور یہ وہ اژدہا بھی بدل جاتی تھی، فرعون کے دربار میں بن گئی تھی، تو وہ ہنسیں گے، کہیں گے ہمارے ہنومان لنکا اٹھا لائے تھے۔ ہم کہیں گے وہ جھوٹ ہے، وہ کہیں گے یہ جھوٹ ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے، اس لیے کہ ہم نے پڑھا ہے، ہم ثابت نہیں کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ کا قم بإذن اللہ بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ زندہ ہو جاؤ اللہ کے اذن سے، اور مردہ زندہ ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معجزے 400 سے زیادہ ملے، ہمیں ملتا ہے تاریخ کے اندر، جیسے یہ تھے، قرآن نے کسی کا ذکر نہیں کیا۔ معجزہ لفظ ہی نہیں لایا قرآن، لفظ کیا لایا قرآن؟ اس کے جہاں جہاں معجزے، آیت، ہر جگہ آیت، معجزے کے لیے جو لفظ لے کر آیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو آیت دی، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو یہ آیت دی تھی، قم بإذن اللہ کھڑا ہو جائے، یہ آیت دی تھی، وہ ان کا عصا تھا۔ یہ 6000 سے زیادہ آیتوں کا معجزہ سب سے بڑا زندہ معجزہ، اس لیے کہ حضرت موسیٰ گئے، لاٹھی گئی، حضرت عیسیٰ گئے، قم بإذن اللہ گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک باقی ہے۔ معجزہ بھی ایسا ہونا چاہیے جو قیامت تک رہے، اسی کو ریکگنائز کیا اس لیے جو قیامت تک رہے، جس کو دوسرے یہ نہیں کہتے جھوٹا ہے۔ اور یہ معجزے دی کیوں جاتے تھے؟ جیسے ہی دیا حضرت موسیٰ کو فوراً کہا
کہ جاؤ فرعون کے پاس، اذا بیلا فرعون انہ طغی، بڑا سرکش ہو گیا، پہنچو. فرعون نے مان تھوڑی لیا، لیکن پھر تباہ ہو گیا جب نہیں مانا تو. یہ آخری حجت پوری ہو گئی تھی، اس کے بعد تباہ ہو گیا. کہ اب معجزہ اس لیے دیا جاتا تھا کہ بولتی بند کر دو، چاہے مانے یا نہیں مانے. اس کے بعد بھی سرکش ہو، اگر اس کے بعد بھی نہیں مانیں گے آخرت میں سزا بھگتیں گے، اس کے بعد سرکشی بھی کریں گے، تمہیں روکیں گے، تباہ ہو جائیں گے. پھر اللہ کے ذمے ہے. ایک عجیب معجزہ آپ کے پاس ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ معجزہ جس کے آگے وہ 400 معجزوں کو معجزہ ہی نہیں کہا، ریکگنائز ہی نہیں کیا، 400 سے زیادہ کو. اتنا عظیم معجزہ. حضرت موسیٰ کا معجزہ حضرت ہارون کے ہاتھ پر معجزہ نہیں تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سب سے بڑا معجزہ آپ میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر معجزہ ہے. چھوٹا ہونا رہی ہے. کس لیے ہوتا تھا؟ اس لیے کہ جائیے زبانیں بند کر دیجیے، اسے لے کر جائیے زبانیں بند کر دیجیے. پھر اگر غلط راستے پہ چلیں گے تو پھر ان کے لیے جہنم ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کی مخالفت کریں گے تو تباہ ہو جائیں گے. پھر یہاں یہ حجت پوری ہو جائے گی. معجزہ تو اس لیے ہوتا تھا. آپ کے پاس معجزہ ہے، 6000 سے زیادہ معجزے، 6000 سے زیادہ آیتیں موجود ہیں، اسے لے کر جائیے زبانیں بند کر دیے. لیکن یہ علمی معجزہ ہے، پہلے تو آپ خود سمجھیں گے کہ اسے استعمال کیسے کرنا ہے، اس کے بعد ہی تو لے کر جائیں گے. یہ دیجیے، اپنے شروع سے دیجیے، بچے کو قرآن سے جوڑیے. پوری زندگی کو بدل دینے والی چیز ہے یہ. بچہ آپ کا امتوں کو بدل دے گا، ایک ایک بچہ بدل دے گا. قرآن کا حامل تو بنائیے اسے. میرا وقت ختم ہو گیا، یعنی بیچ میں ایکسٹینشن مل گیا تھا، ایکسٹینشن مل جاتے ہیں سب کو. مجھ سے فون نمبر مت مانگیے گا باہر بھی کچھ، میں نے کانٹیکٹ نمبر دے دیا، میں بہت اس معاملے میں مجبور ہوں. یہ کانٹیکٹ نمبر یہاں پر ہے. یہاں اس میں ایک شمع بنی ہوئی ہے، یہ شمع میں نے جلائی ہے ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب سے، تو اس لیے تو یہاں آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں نا بڑی چھوٹی سی رہ گئی ہے، تو یہ تو معلوم نہیں کب بجھ جائے گی. لیکن پھر آپ کو لے کر چلنا ہے آگے. وہ آپ کی بھی ختم ہوگی ایک دن زندگی. اس سے پہلے اپنی نسلیں جو ہے وہ آگے چھوڑ جائیے، یہ شمع جو ہے جلتی چلی جائے، بجھے نہیں، پھر رکے نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.